بھائی میں مسلم ہوں. شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, بس میرے صرف جاننا تھا. اوکے ہاں جی جی سکر بھائی سوال کیجیے. آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو ڈاؤٹ بتائیے. بالکل. ڈاؤٹ تو میں تو ہمارے ساتھ اور کچھ ہمارے عالم ٹائپ کے لوگ, میں ان کے ساتھ بھی جڑا ہوں اور ڈاؤٹ وہ بھی کلیئر کرتے ہیں. تو آپ سے بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں مورتی پوجا کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو کیا کیا لگتا ہے اور کیوں نہیں ہوتی اور کیوں نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے؟ آپ دونوں سائڈ کا بھی رکھ دیجئے. دیکھو سکر بھائی, اصل بات یہ ہے, ایسے آریہ سماج کی ایک مشہور بک ہے منوسمرتی, اس کے اندر بھی سوامی دیانند سرسوتی نے لکھا ہے کہ ایشور نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں ہے. اب جس کا آکار نہیں ہے تو اس کی مورتی کیسے بن سکتی ہے؟ ہماری آپ کی بن سکتی ہے کیونکہ ہم آکار کے اندر ہے. اور گوڈ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ نراکار ہے, تو پھر اس کی مورتی بنانے کی کوئی یہی نہیں ہے, کوئی چانس ہی نہیں ہے. نراکار کی مورتی بنتی نہیں ہے. اور آریہ سماجی لوگ بھی مورتی پوجا کے تو اگینسٹ ہے. اور جی یہی بالکل. یہ جی اور یہی کچھ ستیہ پرکاش وہ بک ہے میرے خیال میں, وہ ہمارے ستیات ان کے پرکاش. ہاں ستیات پرکاش, اس ہاں کے ستیہ اندر منوسمرتی کے مطلب ریفرنس سے کوٹ کیا ہے سوامی دیانند سرسوتی نے. یہی ڈیفینیشن ہماری ہے. ہم مانتے ہیں اللہ کو, اور اللہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں ہے. اور قرآن کے اندر ہے, ابھی ایگزیکٹ میرے کو ورس نمبر یاد نہیں آ رہا, غالباً سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ جو مذہب ہے, ریلیجن ہے, وہ اسلام ہے. اور جو شخص اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب لے کے آئے گا تو اس سے ہرگز وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ہے اسلام کا کلیئر کرسٹل میسج. اور چونکہ ہم گوڈ کی کریشن ہے, تو جو گوڈ ہمیں آرڈر کرے گا ہم کو اسی کو فالو کرنا پڑے گا. دیکھو ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم 2 ویلر 4 ویلر کچھ بھی پرچیز کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنی مرضی سے نہیں چلاتے. اب کوئی ڈیزل گاڑی 4 ویلر آرٹیکا کسی نے خریدا, وہ ڈیزل میں ہے, تو کوئی عقل مند یہ کہے کہ بھائی میں اس کے اندر ہنی ڈال کے چلاؤں گا, کیونکہ ڈیزل 120 روپے لیٹر ہے اور ہنی 600 روپے لیٹر ملتی ہے, 600-700 روپے. تو میرے پاس چونکہ پیسے زیادہ ہے تو میں اندر ہنی ڈال کے چلاؤں گا, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے نا. تو اسی طرح ہم گوڈ کی کریشن ہے, ہم اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے. گوڈ نے ہم پر کچھ رول ریگولیشن لاگو کیا ہے, تو ہم کو اس کو فالو کر کے چلنا پڑے گا. ماشاء اللہ زبردست بھائی, زبردست. بہت ہی زبردست, بہترین. جیسے کہ انہوں نے آریہ سماج کا نام لیا, آریہ سماج کے کچھ بول دو, وہ تو مورتی پوجا جو کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں. یہ اس کے اوپر کیا ہے آپ کا تبصرہ کہ جو کر رہا ہے اس کو بھی بولتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی ہے, ایسا ہے ویسا ہے, لیکن وہ بھی نہیں مانتے مورتی پوجا کو, تو یہ کیا ہے؟ دیکھو اس کو میں ہپوکریسی کہوں گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور چونکہ ابھی ایتھیزم بہت زیادہ پھیل رہا ہے, تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مذہب کے اور ریلیجن کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت مذہب سے دور کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ایک دم فری رکھنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ کچھ لوگ مذہب کی آڑ میں, یہ بھی ایک قسم کے آپ ہپوکریٹس کہہ لیجئے ان کو, کیونکہ ان کی کتاب میں تو ایک دم سوامی دیانند سرسوتی نے لکھ دیا ہے, پھر بھی وہ اپنی بک کو نہیں مانتے. تو وہ اپنی بک کے اکارڈنگ بھی پھر وہ کافر اور اپنے جو مذہبی مطلب جو ریلیجیس انسٹرکشن ہے اس کو چھپانے والے ہوئے. مزہ آیا, اور میں یہ جو مزہ جی ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں. سر بالکل, آپ سے میرا ایک سوال ہے سر. یہ اکثر
میں نے تو اکثر ہندو سے سنا ہے کہ جب ان سے منسمرتی کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کو جلا دو، اس کو پھینک دو. تو یہ بھی اس اکثر میں نے سنا ہے اکثر ہندو لوگوں سے. تو آپ کی بات صحیح ہے، ہپوکریسی ہے تقریباً، اور کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ جب اس کے درمیان سے کوئی ایسی بات ہم نکالتے ہیں یا کوئی بندہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ بھائی اس میں تو مطلب ہے کہ جات وادی کا لکھا ہوا ہے، اونچی ذات نیچی ذات، تو پھر وہ کہتے ہیں جلا دو اس کو، جلا دو، ہم اس کو نہیں مانتے منسمرتی کو. ادھر یہ بات کی جاتی ہے پھر. تو ہاں ہاں، تو آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں میں، آپ کے اس کے اوپر ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو منوسمرتی کو جلا دینے کی بات کرتے ہیں تو ہندو راشٹر کیوں لانے کی بات کرتے ہیں؟ بھارت کے اندر ہندو راشٹر لانے کی کیوں بات کرتے ہیں؟ ہندو راشٹر آئے گا تو اس کے اندر کون سے مطلب یہ ہوں گے، کون سے رول ریگولیشن ہوں گے؟ یہی تو ہوں گے. یہ صرف ان بالکل کا بالکل زبردست. سنیے ایک منٹ، ان کی کرنی اور کٹنی میں زمین آسمان کا انتر ہے، زمین آسمان کا انتر ہے. یہ لوگ بولتے کچھ اور ہے، اور ان کے اندر سناتن دھرم کے اندر ایک چیز ہے، تقیہ بہت کرتے یہ، بات کچھ اور ان کے دل میں ہوتی ہے اور زبان سے بولتے کچھ اور ہے. یہ دیکھا گیا ہے کافی. یہ لنچنگ وغیرہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ دلتوں کے ساتھ چھوا چھوت کا کیوں ایسا بھید بھاؤ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں منوسمرتی، بھلے وہ بک کو جلا دینے کی بات کرتے ہو، لیکن ان کے دلوں میں پوری بسی ہوئی ہے. یہ بار بار وہ کون وہ یتی نرسنگانند سرسوتی جیسے لوگ اور سریش چوہان کے جیسے لوگ اور یہ گودی میڈیا کیوں، کس کے بیس پر ہے؟ یہ منوسمرتی کے بیس پر تو یہ لوگ ایجنڈا چلاتے ہیں. جی بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے کہ اگر انہوں نے وہ ہندو راشٹر کر رہے تو منسمرتی پہ ہی چلیں گے، کیونکہ قانون تو وہی ہے. تو یہ بات ایک سٹریم پہ ایک سوامی جی سے جب پوچھی گئی کہ آپ ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں تو کیا منسمرتی کے قانون پہ عمل کرو گے، تو ادھر وہ لاجواب ہو گئے، کہتے وہ دیکھا جائے گا، پھر میں بتا دوں گا، پھر یہ کر دیں گے. بہت ہاں زبردست ہاں قسم کی وہی، بات ہوئی تھی. جی جی جی، اسی کو تو تکیہ بولتے. تکیہ یعنی دل کے اندر کچھ اور، زبان کے اوپر کچھ اور. اس کو اپنی اپنی عام لینگویج میں، کامن لینگویج میں ہپوکریسی بولتے ہیں. تو آریہ سماج کی کتاب میں تو صاف لکھا ہوا ہے، جو ویدا سے اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو وید نندک ہو اس کو ڈائریکٹ اس کی یہ کر دو، اس کو قتل کر دو. تو اکارڈنگ پھر یہ پورانک جو ہندو ہے تو ان کا کیا؟ پھر ہمارے جو پورانک ہندو بھائی ہیں ان کا کیا؟ سر تن سے جدا ٹائپ. ہاں، یہ لوگ مسلمانوں پہ کوسچن اٹھاتے کہ مسلمانوں کے اندر یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. بولے چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، جو ریپسٹ ہے اس کو قتل کر دینے کی سزا ہے. بہت ان کے ایلیگیشنس ہے. تو ان کے اندر بھی ہے. حالانکہ میں ابھی ستیات پرکاش پڑھ رہا تھا، میری نالج کے لیے میں پڑھتا ہوں، میرے پاس سب PDF میں ڈاؤن لوڈیڈ ہے فائل، اور انہی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، اور ان کے لوگو بھی ہے اس بک پہ PDF پہ. تو اگر میں اس کو شو کروں، پبلک کروں، تو کوئی میرے پہ آبجیکشن ہی نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا جیسے اسلام کے اندر ایک سزا ہے بلاتکاریوں کی، زانیوں کی، کہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر دو، اور اگر نان میرٹ ہو، ان میرٹ ہو، تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ. تو جو شادی شدہ کی جو سزا ہے ریپ کی، تو وہ ان کی بک ستیات پرکاش کے اندر بھی مینشن ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے اور پھر وہ غیر مرد کے ساتھ اپنا منہ کالا کر دیے تو اس کے پیچھے پاگل کتا چھوڑ کے اس کو ختم کر دیا جائے پبلکلی. اور اگر مرد ہے، شادی شدہ ہے، اگر وہ کسی غیر عورت کے ساتھ ایسا درویوہار کرتا ہے تو اس کو پلنگ کو، جو لوہے کا پلنگ ہوتا ہے، تو اس کیا جائے ایک دم لال اگنی کے اندر تپایا جائے، اور اس کو اوپر باندھ دیا جائے، اور اس کو اس طرح بھسم کر دیا جائے. تب ان کے اندر یہ سجائے تو کیا بولیں گے؟ دوسروں کے مذہب پر سوال اٹھانا آسان ہے، مگر جس کے اندر تھوڑا بھی نالج ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کے مذہب پہ سوال نہیں اٹھاتا، وہ ڈیفینس کے لیے پھر آگے بڑھتا ہے.
वो फर्स्ट टाइम अटैक नहीं करता, पहल नहीं करता अटैक के अंदर,